یہاں قیمتیں ایمان کی لگتی ہے، یہاں قیمتیں ذات و قوم و برادری کی نہیں لگتی۔ جس بت کو ہم نے اپنے سینے میں سجا کے رکھا ہوا ہے، پٹھان کی بیٹی ہے پٹھان آئے گا تو رشتہ دوں گا وگرنہ نہیں، سید کی بیٹی ہے تو سید زادہ سے نکاح کروں گا وگرنہ نہیں، مغل ہوں، راجپوت ہوں، پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، افغانی ہوں، میرے نزدیک میری قوم، میری برادری، میرا وطن عزیز ہے، ایمان عزیز نہیں تو سمجھ لو یہاں پہ ایک صنم ابھی تک زندہ ہے۔ توحید رچی بسی، جس کے دل میں توحید رچ بس جاتی ہے اس کی محبت کا ایک ہی معیار ہوتا ہے، یہ ایمان والا ہے اور میری محبت ایمان والوں سے ہے۔ اہل ایمان زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے نرم دلی کے ساتھ، نرم قدموں کے ساتھ، جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہیں جاہل سے ٹاکرا ہو جائے تو ہر جاہل کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ جو حالات سے کنی کترا کے عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اہل ایمان ان کی راتیں قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں مومنوں کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جس کی راتیں ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھے ہوئے گزر جائیں، انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، پشتو فلمیں، انگریزی فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جائے، وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ اہل ایمان کا ذکر، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، ان کا ذکر کیسے ہو رہا؟ وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے اللہ کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کبھی نہ چھوڑتے، رات کا قیام، تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ اگر بیمار ہوتے، تھکے ہوئے ہوتے، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو پیارے حبیب بیٹھ کے ہی پڑھ لیتے۔ اگر اللہ کے حبیب بیمار ہوتے، تھکے ہوئے ہوتے، اس حالت میں بھی تہجد کی نماز ترک نہ کرتے اور بیٹھ کے ادا کر لیتے۔ پیارے حبیب کے قد مبارک سوج جاتے۔ سیدہ کائنات مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے معاف ہیں، کوئی گناہ کے ذمے نہیں ہے، اتنی زیادہ عبادت، اتنے لمبے قیام، اتنے لمبے رکوع و سجود آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ کے قیام کی یہ کنڈیشن ہے کہ قدم مبارک سوج کے پیارے حبیب کا جواب سنیے، اللہ کا واسطہ دے کر اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے، میری جملوں کو، صدیقہ کائنات کے جملوں کو اپنے دل میں اتاریے۔ فرماتی ہے پیارے حبیب سے میں نے یہ سوال کیا تو مصطفیٰ نے کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے میں اس کا عبادت گزار، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ شکر گزار؟ بولو بولو، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو کیا ثابت ہوا؟ محمد رسول اللہ نور من نور اللہ نہیں تھے، بندے تھے اللہ کے۔ مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات مل کے عبادت کرنی شروع کر دے وہ محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب کی عبادت کے برابر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ وہ 3 صحابی آئے تھے، تینوں نے نبی کی عبادت کا حال سنا تھا اور پھر اپنے دعوے کیے تھے اور آپ نے ان کو روک کر کہا تھا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ عبادت کر کے، مجاہدے کر کے، ریاضتیں کر کے انسان کبھی عبدیت کے مقام سے الوہیت کے مقام میں نہیں جا سکتا۔ اس حدیث سے اس عقیدے کا بھی رد ہوا جو ہمارے ہاں صوفیاء نے پھیلا رکھا جی آپ نہیں مانتے، وہ پیر صاحب اگر نظر کرم کر دیں تو بندہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے اور آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ پہلے شیخ کا تصور کرتا ہے، تصور شیخ میں ایسا نظر ہوتا ہے اسے ہر شے میں شیخ نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد تصور رسول میں فرق ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے اور پھر
بھی شعر پڑھ دیتے ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، یہ کفر کا شعر۔ اگر کوئی اللہ میں فنا ہو سکتا، اگر کوئی اللہ کے روح میں یا اللہ اس میں حلول کر سکتا، تو مجھے بتائیے یہ مقام محمد کریم کے علاوہ اور کس کو ملنا تھا؟ پیارے حبیب فرما رہے ہیں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ مولویوں نے جو عقیدے اپنی کتابوں میں آپ کیے، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، مجوس کی سازش ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے عبداللہ ابن سبا شیعہ رافضی یہودی کی سازش، اس نے سب سے پہلے کہا تھا نا علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ اسی عقیدے کو لے کر صوفیاء نے اہل سنت کی عوام کو گمراہ کیا۔ ایک صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات صفحہ 558 کتب خانہ فیضی جو لاہور سے چھپی ہے، اس میں لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ ٹیشو ہے، اس کے 2 پیس کر دو تو یہ کیا رہے گا؟ اس کی صورت تو نہیں بدلی، یہ دودھ تو نہیں بنا، یہ سونا تو نہیں بنا، یہ بھی ٹیشو ہے اور یہ بھی ٹیشو۔ اگر کوئی انسان یہ کہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، تو دوڑتا ہو گئے۔ قل هو اللہ احد، ہم نے ابتدا میں آپ کو سنایا تھا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ پیارے حبیب فرما رہے ہیں عائشہ جس اللہ نے اتنا انعام کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو عبادت ریاضت مجاہدے کر کے کوئی بندہ فنا فی اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضا راتوں کو جاگتے نماز پڑھتے، اور جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا تو فاروق اعظم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، یہ حکم دیتے، اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے کھڑا کرتے اور قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ یہ ہمیں اصحاب کی سیرت سے ملتا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ ہمارے ہاں اللہ بچائے تو بچائے اکثر گھروں کا حال کیا ہوتا ہے، بابا جی مسجد جا رہے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ، وہ ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے مسجد جا رہے ہیں، بیٹے کے ہاتھ میں ڈش انٹینے کا ریموٹ ہے، وہ فلمیں دیکھ رہا۔ اس سے مجھے بابا جی آپ مسجد میں آئے ہو، فرزند اولاد جوان ہو گئی جی، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ میں ایک جملہ کہوں مجھے معاف کر دینا، اللہ کے لیے نہیں بھی کرو گے تو 11ویں کی کھیر کھانے تو نہیں آیا میں آپ کے پاس۔ یہ بڑھاپے میں رونے والے اکثر خود مجرم ہوتے ہیں الا من رحم ربی۔ یہ بڑھاپے میں مسجد جا کر مولویوں کے پاس تعویذ لینے والے اولاد بڑی نافرمان ہے، مولوی صاحب تعویذ ہی نہیں چھڈو، یہ خود مجرم ہے۔ مجھ سے پوچھئے کیسے مجرم ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ شادی ہوئی، خود تو سعودیہ آ گئے، خود کویت چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اب بیگم صاحبہ پوچھتی ہے جی وہ دن نہیں گزرتا کیبل لگوا دیجئے، مجھے قربان چاہیے، بڑی جی گل نہیں پڑھنی لگی، نہیں پڑھنی۔ وہ گھر کے اندر ڈش انٹینا، کیبل، فلمیں، گانے دے کے جاتے ہو یا نہیں؟ جی ابھی اولاد آئی نہیں ہے، اولاد سے پہلے یہ سلوک ہو رہا ہے۔ بچہ آ گیا، بیگم بچے کو گود میں لیتی ہے دودھ پلانے کے لیے، ہاتھ میں ریموٹ ہے فلم دیکھنے کے لیے، اب وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہی کچھ پلا رہی ہے نا، جو کچھ دیکھ رہی ہے وہی کچھ پلا رہی۔ مومنہ عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ دودھ پلانے سے پہلے بھی اپنے بچوں کے لیے اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، وضو کر کے سینے سے لگاتی ہیں، ان کے منہ میں دودھ جاتا ہے اور ان کے کانوں میں ماں کی آواز سے سورۃ یاسین کی آوازیں پہنچتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلائیں تو بچہ ابن تیمیہ بنتا ہے، بچہ ابن قیم بنتا ہے، بچہ محمد بن عبد الوہاب بنتا ہے، عبدالعزیز آل سعود بنتا ہے، علامہ احسان الہی ظہیر بنتا ہے، وہ قوم کا لیڈر، قوم کا رہنما، قوم کو شرک و بدعات سے نکال کر توحید کی راہ پہ چلانے والا بنتا ہے، اور بچے کو گود میں لے کے پنجابی ڈرامے، فلمیں، گانے، گندے سے گندہ سین دیکھنے والی اس کی گود سے فرمان ہائے جمالو چڑھتا ہے۔ پھر یہ بابا کہتا ہے جی تعویذ دے دو اولاد خراب ہو گئی، اولاد کو خراب ہم نے خود کیا ہے، گندی فلمیں ہم نے
آنکھوں کے سامنے چلائی، وہ 16 سال تک کیبل دیکھتا ہوا بڑا ہوا، 18 سال کا جوان ہوا، اب آپ امید رکھتے ہیں وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا؟ اس جرم میں ہم خود شریک ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کوئی اپنے گھر میں کیبل اتروانے سے پہلے مر جائے، اپنے گھر سے ڈش اینٹینا کی لعنت دور کرنے سے پہلے مر جائے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو، اور اگر کوئی ایسا بد نصیب ہوا، میرے جملے جو ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں غور سے سننا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گناہ اس کے کھاتے میں چلتا رہے گا، اس کے پیسوں سے لگی ہوئی، اس کے